السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مقدمہ کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے آیت کے کچھ تفصیل کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو رب نے پھر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا. حمد و ثنا رب کائنات کے لیے درود و سلام ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ذوالقرنین تک آپ سامعین مختصر انداز میں انبیاء کرام کے تذکرات سماعت فرمایا. ذوالقرنین کا زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد گزرا ہے اور جیسا کہ آپ سامعین سماعت فرما چکے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام 70 انبیاء کرام کی کفالت کیا کرتے تھے. اسی میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام تھے. اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ 12 سن چکے ہوں گے. انہیں مچھلی والے نبی بھی کہتے ہیں اور ذوالنون بھی کہتے ہیں اور ذوالحود بھی کہتے ہیں. نون بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے جو دریا میں سب سے بڑی مچھلی ہوا ہے. اسے عربی زبان میں نون کہتے ہیں. اس لیے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو نون آیا یعنی مچھلی والا. اور حود وہ بھی دریا کی جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے اسے عربی میں حود کہا جاتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. اس میں کچھ تذکرہ انشاءاللہ کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں سے بنایا. ان یونس من المرسلین، بے شک ہم حضرت یونس علیہ السلام کو نبیوں میں سے بنایا ہے. نبی میں سے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ایک کے بعد ایک آ جائیے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے حضرت یونس علیہ السلام ہیں. ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بہت جگہ پہ ملتا ہے. سورہ صفات میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، اور ایک پورا سورہ سورہ یونس کے نام پہ ہے. سورہ یونس پہ جا کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تفاصیر. لیکن ایک آیت سے لے کر کے آخری آیت تک پورا حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ جائیں قرآن شریف اٹھائیں، تفسیر اٹھائیں اور انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن سے دیکھیں، تفاصیر سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو زمین میں محبوس فرمایا اور کس طریقے سے نبیوں کو آزمائش میں ڈالا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,20,000 کی طرف اور جو بت پرستی میں تھی نینوا کے جانب لے جا نبی بنایا. ان کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے تھے تبلیغ کے لیے اور طائف والوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیف دیے. چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر پھینکتے کے مارے، یہاں تک کہ پائے مبارک سے پھول نکلنا چالو ہوا اور
اتنا خون بہا کہ نعلین مبارک خون سے بھر گیا. چلتے چلتے طائف سے 3 میل دور کھجوروں کا باغیچہ تھا, وہاں جا کر کے ٹھہرے. تو جو باغیچہ کا مالک تھا, آج یا سعد جیسی کچھ نام ہے, اس نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انگور کو لیے اور بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم تناول فرمایا. تو باغیچے کا مالک جو آج تھا اس نے کہا یہ کون سی لینگویج ہے, یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ عرب والوں کا تو یہ دستور نہیں ہے, وہ جب کھاتے ہیں تو اپنے حقوق کے نام لیتے ہیں. آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر تناول فرما رہا ہوں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے آپ کو تو میں نصرانی ہوں اور نینوا سے تعلق رکھتا ہوں, نینوا ایک علاقہ ہے وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے ملک سے ہے. تو بہت متاثر ہوا وہ شخص حضرت یونس علیہ السلام کا نام سن کر کہ آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تو کتنے صدیاں گزر چکا ہے, آپ ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. تو اسی وقت آگے بڑھے, ہاتھ چومے, پیشانی چومے اور پھر ایمان قبول کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہو. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے جب آئے تھے تبلیغ کے لیے اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیے, اور پھر جب مکہ واپس گئے تو یہ پورے سورت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پورے سورت یونس علیہ السلام. بچپن کا واقعہ, حضرت یونس علیہ السلام کے والد محترم انتقال کر چکے ہیں, پیٹ میں تھے بھی اور انتقال کر چکے. حضرت یونس علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو کفالت میں حضرت ذوالفقار علیہ السلام نے لیے اور کفالت کیے, جو بتا چکا 70 انبیاء کرام تھے جو ان کی کفالت کی. 4 سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام انتقال فرما گئے. ان کے امی جان اکثر انبیاء کرام کی خدمت کیا کرتے تھے. تو کہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے اور کہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. ان کے امی جایا کرتے تھے ان کے گھروں میں, تو اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا, ان کے لیے دعا فرمائے. تو بولے ٹھیک ہے میں آتا ہوں, آپ جاؤ گھر پہ, میں آتا ہوں. ان کی امی آئے, آنے کے بعد اپنے بیٹے کے سراہنے 14 دن تک بیٹھی رہی, 14 days. عقیدہ دیکھیے کہ جو نبی فرمائیں گے میں آتا ہوں وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا کے صدقے سے میرا بیٹا زندہ ہوگا. 14 دن گزرنے کے بعد جو نبی تھے وہ آئے, سجدہ میں گئے, دعا کیے, تو حضرت یونس علیہ السلام ماں ماں کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. کہ حضرت یونس علیہ السلام کے کتنے زمانے کا واقعہ, جب 4 سال کے تھے ان کو, اور جب بڑے ہوئے 30 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ نینوا کی طرف جا, جہاں 1,20,000 ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کی تبلیغ کرو. حضرت یونس علیہ السلام آئے نینوا کے جانب اور تبلیغ کرنا شروع کیے. بہت لوگ ستائے تبلیغ میں, پتھر مارے, گالی دیے, کیا کیا نہیں کیا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ. لیکن حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. ان میں سے صرف 2 لوگ ایمان لائے, 1,20,000 میں صرف 2 لوگ ایمان لائے, باقی کوئی ایمان نہیں لائے. 30 سال کا زمانہ گزر گیا. 30 سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں آئے اور 30 سال تک تبلیغ کی ہے. ان 30 سال میں صرف 2 لوگ ایمان لائے, اور جتنے لوگ تھے سب ستاتے تھے, گالی دیتے تھے, مارتے تھے حضرت یونس علیہ السلام. دین کی تبلیغ کرنے میں بہت تکلیف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مچھلی والی کی طرح مت ہو جانا, یعنی ذوالنون کی طرح مت ہو جانا. کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے انتظار نہیں کیے 30 سال بعد, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس بستی سے نکل گئے کہ اللہ اب یہ ایمان لانے والے ہیں, اس کے اوپر عذاب لاؤ. اگر حضرت یونس علیہ السلام انتظار نہیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے,
بغیر حکم پائے ہوئے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ نبی ذوالنون کی طرف مت کرنا, ذوالنون کی طرف مت ہو جانا. یہ عرب والے, یہ مکہ والے تجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں, کنکر مار رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اونٹوں کے لیف جب آپ نماز پڑھتے تو ڈال دے رہے ہیں, طرح طرح کے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا تھا. جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو لوگ اسے بھی بہت تکلیف دیے, لیکن وہ وہیں کے انتظار میں نہیں کیا, بستی چھوڑ کر چلے گئے. تو اس طریقے سے اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا جب تک کہ میں وہی یا جب تک میں حکم نہ دوں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے تیار ہو رہے تھے نا, مدینے کی طرف جانے کے لیے. انشاءاللہ جب نبی کا زمانہ آئے گا, زمانہ پوری پہ آئے, جب ان کا تذکرہ ہوگا تب انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا کہ ذوالنون یعنی مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا. نون کے مطلب ہوتا ہے بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں. جب آپ سورہ صفات یا سورہ انبیاء پڑھیں گے تو پورا تذکرہ آپ کو معلوم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرما رہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما رہا کہ یونس علیہ السلام کی طرف مت ہو جانا, ان کی تبلیغ کرو جب تک کہ میں حکم نہ دوں. یہ شہر کو مت چھوڑنا, مکہ شریف کو مت چھوڑنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہجرت کرنے کے لیے, تب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے ہجرت کی مدینہ. حضرت یونس علیہ السلام 30 سال تک تبلیغ کی, بہت محنت کی ہے. لوگوں میں جا کر کے رات و دن تبلیغ کرتے تھے, رات و دن بتاتے کہ یہ تو تم خود پوجا کرتے ہو, یہ خدا نہیں ہے, یہ تمہارا معبود نہیں ہے, یہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنائے ہو, ابھی جس کی تم پوجا کر رہے ہو. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی عبادت کرو جو تمہیں بنایا, جو تمہیں اپنے تسلیم عطا فرمائے, اس کی عبادت کرو. لیکن نہیں, اپنے آب و اجداد یہی حوالہ دیتے تھے, ہمارے آب و اجداد اس کی پوجا کرتے تھے, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. اور ستاتے بھی تھے, مارتے بھی تھے, گالیاں بھی دیتے تھے, کیا کیا نہیں انبیاء کرام نے برداشت کیے. آج ہم کتنے دن کی تبلیغ کرتے ہیں بتائیے. بہت ضروری ہے دین کی تبلیغ کرنا, نبیوں کی سنت ہے. آپ جہاں بھی رہے دین کی تبلیغ کریں, اپنے دین کے بارے میں بتائیں, لیکن بتائیں گے تب جب جانکاری رہے گی, تب تو جب اپنے دین کے بارے میں معلومات ہوگی تب تو. کتنی معلومات ہے اپنے دین کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا باپ دادا مسلمان تھا, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم بھی مسلمان ہو گئے, نام سے مسلمان. صحیح سے کلمہ معلوم نہیں, اگر کلمہ معلوم ہے تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر پوچھ لیں اس کی میننگ کیا ہے تو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے, مطلب معلوم نہیں ہے. باپ دادا پڑھتے آئے, ہم بھی پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہو گئے مسلمان. مسلمان اس کا نام نہیں ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت, تمام چیزوں کا ایمان رکھنا, دل میں عقیدہ رکھنا, اس کا نام اسلام ہے. اور مسلمان وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہو, مانتا ہو اور عقیدہ رکھتا ہو. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ دین سیکھیے, دین سیکھیے, اپنے بچوں کو دین سکھائیے. انبیاء کرام کا تذکرہ سنائیے, قصے کہانیاں بہت سناتے آپ. اولیاء کرام کا تذکرہ سنائیے, انبیاء کرام کا تذکرہ سنائیے. 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائیں. الحمدللہ کئی مہینوں سے انبیاء کرام کا تذکرہ اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے مل جائے. ہم اپنے دین کے بارے میں جانیں, ہم انبیاء کرام کے بارے میں جانیں. نبیوں نے جس طریقے سے تبلیغ کیے, انہیں کیا کیا تکالیف ہوئی, کتنی مشکلیں برداشت کیے. کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ, 3 سال تک پہاڑ میں قید رہے, 3 سال تک. معلوم ہے آپ کو اپنے نبی کے بارے میں مکہ والوں نے کیا کیے تھے اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ معاہدہ لکھے تھے کہ 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے لین دین کچھ نہیں, اور یہ پہاڑ میں قید رہے. 3 سال تک پہاڑ میں قید. بچے بھوکے ترس رہے تھے, پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے. بازار میں جاتے تھے تو کچھ دیتے نہیں تھے.
3 साल मामूली लग रहा है। हम एक महीना रोजा रखते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। रमजान मुबारक के महीने जो बरकत वाला महीना है, वो प्यास से हम निढाल हो जाते हैं। और हमारे आका अलैहिस्सलाम के खानदान वालों के साथ 3 साल तक ऐसा है कि पहाड़ से बाहर तक नहीं निकलते थे। वो घास फूस खाते थे, घास फूस बच्चों को खिला कर रखा जाता था। ऐसे ही ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा। मेरे दोस्तों नौजवान साथी, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत खुले बहे। क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनके बारे में मालूम? छोटे छोटे बच्चे नन्हे 6 महीने का लिए असगर को कुर्बान कर दिए। इसके लिए अगर चाहते तो माल और दौलत लेकर के बैठ जाते, घर में खामोश हो जाते, ऐश और शरत के साथ जिंदगी गुजारते। लेकिन नहीं, अपने नाना जान की उम्मतियों के लिए, ताकि हमारे नाना जान की उम्मती तक हमारा इस्लाम सही साबित पहुंचे, मस्त होकर न सोचे। अगर आज हम धन दौलत लेकर बैठ जाते हैं तो हमारे नाना जान की जो यह हदीस है, जो कुरान की आयत करीमा है, ये मस्त कर दिया जाएगा और सही तरीके से हमारा नाना जान की उम्मतियों तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा। आज उनकी कुर्बानियों का सिला है कि हम इस्लाम में हैं और हमें तमाम चीज सही सालिम मिला है। अहादीस भी सही सालिम, कुरान भी सही सालिम, एक हद के इधर उधर नहीं। ये हमारे आकाबे की कुर्बानियां हैं, हम उन्हें भूल बैठे हैं। आकाबिर अपने आकाबे को भूल बैठे। ये दुनिया क्या है बताओ? थोड़ी दिन के लिए जिंदगी है, बस खत्म है, ले में ये दुनिया खेल कूद का तमाशा है। लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा के लिए। जहां पे नहरें हैं, शहद जैसे मीठा पानी है, हूरें हैं, जन्नत की वो बहारें हैं, वो किन के लिए है? जो दुनिया में मुश्किलात को और दीन की तबलीग करने में अपने आप को निछावर कर देता है। ऐसे लोगों को लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की खुशखबरी दिया। ऐसे लोगों को ये नहीं है जो लहू-रेट में जिंदगी गुजार करके खत्म कर दी अपनी जिंदगी। नहीं, अपने दीन के बारे में समझो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद तकलीफ उठाए और फिर रब की बारगाह में दुआ की, रब कबीर अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं, इनके ऊपर अज़ाब। और अपनी कौम में बोले 3 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर अज़ाब आए। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल करके अपनी बस्ती से निकल गए। रब के पैगाम वही के इंतजार नहीं किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को अज़ाब आने की खबर दे करके वहां से निकल गए। अब जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 1 दिन मुकम्मल उनको नजर नहीं आया तो ये लोग बेचैन कि जब से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ आए 30 साल हो गया, कभी झूठ बोलते हुए हम लोगों ने नहीं पाए। हम लोग इतनी तकलीफ दिए, कुछ तक नहीं किए, कुछ हम लोग को बोले नहीं सिवाय तबलीग के, सिवाय अल्लाह की वहदानियत की। और वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं। वो कह गए कि अज़ाब आएगा तो अज़ाब आएगा, गायब हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं है। अब वो लोग दूसरे नबी के पास गए। आजकल जिस तरीके से उलमाए कराम नजर आ रहे हैं ना, ये मस्जिद में उस मस्जिद में अपने अपने खिस्से के अलग अलग आलिम, इसी तरीके से बनी इसराइल के जमाने में अंबिया किराम तशरीफ लाते थे अलग अलग खिस्से के लिए, अलग अलग कौमों के लिए। बोले ऐसी ऐसी बात है और हमारे नबी गायब हो गए, आए नहीं। बोले अपने नबी को जाकर के ढूंढो, अब तौबा करो वरना अज़ाब आ जाएगा। अपने नबी को तलाश करो। अब ये लोग फिर नेनुआ में आए, रोए और बस्ती से बाहर निकल के जंगल के जानिब चले गए। जानवरों को साथ लेकर गए, जानवर को अलग किए, बच्चों को अलग किए, मर्द अलग हो गए, औरतें अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए। और सब रो रो के रब की बारगाह में दुआएं करने लगे, इस्तग़फ़ार करने लगे, कहने लगे रब्बे कदीर, हम तेरे दीन जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो दीन की तबलीग करते हैं उसके ऊपर हम ईमान लाए, अपने यूनुस के खुदा के ऊपर हम ईमान लाए। तो गफूर रहीम है, हमें माफ कर दे, तो रहमान रहीम है, हमें माफ कर दे, ये अज़ाब हमसे उठा ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बददुआ नहीं दी अपनी कौम में। जितने कमोपेश अंबिया किराम आए, अगर उनकी उम्मत ईमान नहीं लाए तो बददुआ दे करके निकल गए। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया लोग ऐसे हैं जिन्होंने, लेकिन हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए दुनिया में तशरीफ, कभी बददुआ नहीं दी, हमेशा दुआ ही दी है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जितने भी हैं
وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے دیکھے تھے کہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عذاب لایا تھا، ڈر گئے وہ لوگ، ڈر کر کے پھر توبہ کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کے اوپر وعدہ کر لیتا میں عذاب لاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لاتا اس قوم کے اوپر. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ عذاب لاؤں گا، عذاب بھیجوں گا، لیکن پھر دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب دیکھ کرتے یا موت کے وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کی ایمان قبول نہیں ہے. جیسے فرعون کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ دریا میں غوطہ کھانے لگا، ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خدا کے اوپر، لیکن وہ ایمان لایا وہ قبول نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے آثار دیکھ کر کے توبہ کی، اثرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خراب، آسمان میں دھواں دھواں ہو گیا، پورا چاروں طرف آسمان دھواں سے بھر گیا، دن میں اندھیرا چھا گیا. یہ لوگ دیکھ کر کے پھر توبہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے ایمان کو قبول فرمایا، اور جو عذاب آنے والا تھا اسے ٹال دیا. اب حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے نکلے اور مصر کے جانب جانے لگے، نینوا سے مصر کے جانب ناؤ میں، کشتی میں سوار ہوئے. تو جیسے ہی کشتی بیچ دریا میں پہنچی، بھاور میں پھنس گئی، ہلنے لگی، ڈولنے لگی. تو حضرت یونس علیہ السلام کے قوم میں جو غلام اپنے آقا سے بھاگتا تھا اور وہ غلام کشتی میں سوار ہوتا تھا تو وہ کشتی جھنجھوڑے کھانے لگتا تھا، دریا میں ڈوبنے لگتا تھا. تو بولے یہاں کون غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے؟ بولے پورا اندازی کرو. تو سب پورا اندازی کی ہے. جب پورا اندازی ہوا یعنی سب کا نام لکھا گیا، اٹھایا گیا، تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا. تو بولے نہیں، یہ بہت متقل انسان ہے، یہ عبادت گزار انسان ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر قرآن نازل کیا گیا، پھر قرآن نازل ہوا، پھر نام لکھا گیا، پھر اٹھایا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. اس طریقے سے بعد 3 مرتبہ قرآن نازل ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام بولے میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا. آقا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے میں اپنی بستی چھوڑ کر بھاگ گیا. اور پھر لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دریا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کون سی مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنے دن تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کیا تسبیح کہہ رہے تھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف دوبارہ آئے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کا تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من ذنبی وآخر قولی.